السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرا نام عامر رضا ہے۔ میری زندگی میں کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں کہ سننے والا اکثر یہ یقین نہیں کر پاتا کہ میں اس قدر مشکلات کے باوجود بھی زندہ ہوں۔ اکثر لوگ تو مجھ سے بہت حیرانگی سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ میں آج تک زندہ کیسے ہوں۔ آج میں آپ کو انہی میں سے ایک واقعہ بتاتا ہوں جو یقیناً آپ سن کر کانپ جائیں گے۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ میرا گھر نچلے طبقے کے گاؤں میں تھا جہاں پر سہولیات میسر نہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں شفٹ ہونا پڑا۔ ہاسٹل کی زندگی میرے لیے بہت مشکل تھی۔ انہی دنوں میرا ایک دوست بنا جس سے میں نے اپنی ہاسٹل کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں بتایا، تو اس نے مجھے ایک ایسا حل نکال کر دیا جو شاید میری مشکلات کو تو آسان کر دیتا مگر میری زندگی چھننے کا باعث بننے والا تھا۔ ہاسٹل میں رہنا ہی بہت مشکل تھا، تو اس نے مجھے اپنے ایک پرانی حویلی کی چابی دی اور مجھے کہا کہ میں جب تک چاہوں وہاں رہ سکتا ہوں۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے زبردستی مجھے اپنی حویلی کی چابی پکڑائی اور مجھے کہا کہ اگر تم میری حویلی میں رہو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں اس کا احسان تو نہیں لینا چاہتا تھا مگر اس کے اصرار پر مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں نے اپنا سارا سامان ہاسٹل سے اٹھایا اور اسے لیے اس حویلی میں جا پہنچا۔ جیسے ہی اس حویلی کے سامنے گیا وہ حویلی عجیب سنسان تھی۔ اس حویلی کو دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا۔ میں نے جیسے ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک دم سے نہ جانے کتنے کالے کوے اڑ پڑے۔ دروازے کی چرچراہٹ سنسان ماحول میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر گیا سامنے حویلی کے باہر بڑا سا باغیچہ تھا، مگر اس باغیچے کے تمام پھول سوکھ چکے تھے، جیسے نہ جانے کتنے سالوں سے انہیں پانی نہ ڈالا گیا ہو۔ تمام پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ عجیب ماحول تھا۔ ارد گرد مٹی کا انبار لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ یہاں رہنے کے لیے مجھے مہینہ تو یہاں اس کی صفائی کرنا ہوگی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اندرونی گیٹ کھولا تو ایک دم سے سنسان فضا میں ارتعاش پیدا ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم سے میں خوفزدہ ہو کر بے ساختہ ہی میں نے 2 قدم پیچھے کیا۔ میرا ارادہ یہاں سے واپس لوٹ کر جانے کا تھا، مگر پھر میں نے کہا کہ اگر مفت میں رہنے کی جگہ میسر آ رہی ہے تو مجھے ان تمام مصائب کا شکار تو ہونا ہی پڑے گا۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا۔ بڑا سا ہال تھا جس میں لاتعداد صوفے لگے ہوئے تھے۔ ان صوفے کے اوپر سفید سی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ ان سفید چادریں پر مٹی اٹی ہوئی تھی۔ پورے ہال میں بڑی بڑی تصاویر تھیں جن کے اوپر بھی سفید چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ دروازے کے عین سامنے کی دیوار پر ایک شیر کا کٹا ہوا سر لگا تھا۔ اس کے سوا سارا ہال چادروں میں لپٹا ہوا تھا۔ میری جیسے اس شیر کے سر پر نظر پڑی، مجھے لگا جیسے وہ اپنی وحشتناک آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ ایک دم سے مجھے خوف نے آ گھیرا۔ میں جلد از جلد اس حال سے بھاگتا ہوا اس کمرے کی جانب چلا گیا جو مجھے میرے دوست نے بتایا تھا۔ میں جیسے ہی اس کمرے میں گیا، کمرے کی حالت قدرے بہتر تھی۔ اگرچہ اس کمرے کے بھی تمام سامان پر چادریں بچھی ہوئی تھی مگر وہاں ہال میں جتنی مٹی نہیں تھی اس کمرے میں اتنی نہ تھی۔ شاید کمرے کی بند رہنے کی وجہ سے وہاں مٹی نہ تھی، مگر جیسے ہی میں نے بیڈ کے اوپر سے چادر اتاری، کیا بات ہے، اس میں نام نہیں، آپ جاؤ، ایک دم سے میرا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی میں نے چادر اٹھائی ایک دم سے مٹی کا طوفان آیا اور میری سانس کی نالی میں چلا گیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرا گلا دونوں ہاتھوں سے دبا رہا ہے۔ میں کھانستا ہوا باہر کی جانب گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر کمرے پر دیکھا تو دھول مٹی سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے کو صاف کرنے میں مجھے پورا دن لگ گیا، یہاں تک کہ میں اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بنا سکا۔ شام کو میں کھانا کھانے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب میں کھانا کھا کر لوٹا تو ہال کے سارے صوفوں کی چادریں ہٹی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں ایک دم سے گھبرا گیا۔ ابھی تو یہ چادریں صوفوں کے اوپر تھی، یہ کیسے اتر گئی؟ مجھے لگا کہ کوئی چور آ گیا ہوگا۔ میں نے فوراً دوست کو کال ملائی مگر وہاں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا گھر سے باہر گیا اور دوبارہ اس سے اپنے دوست کو کال ملایا اور اس سے پوچھا کہ صوفوں کی چادریں اتر چکی ہیں، کیا تم آئے تھے؟ اس نے بتایا کہ اس نے ایک ملازم بھیجا تھا
جس نے تمام گھر کی صفائی کر دی ہے۔ اب تم گھر میں آرام سے رہ سکتے ہو۔ مجھے جو تھوڑی دیر پہلے ڈر لگ رہا تھا وہ جاتا رہا۔ میں سکون سے گھر کے اندر گیا اور جا کے کمرے میں سو گیا۔ کمرہ بھی پہلے کی بنسبت کافی صاف ستھرا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میں صبح یونیورسٹی چلا گیا۔ شام کے وقت میں واپس لوٹا تو میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا، تو میں نے پورا گھر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ کل کی بنسبت گھر بے حد صاف ستھرا تھا، اس لیے مجھے گھر کو دیکھنے کا شوق بڑھ گیا۔ سب سے پہلے میں نے نیچے سے شروع کیا۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم دیکھنے کے لیے گیا، وہاں کا ماحول دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی محل میں آ گیا ہوں اور یہ کسی بادشاہ کا دربار ہو۔ بے حد خوبصورت ساز و سامان پڑا تھا۔ میں کافی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس کے بعد میں باہر نکلا، باورچی خانے میں گیا تو وہاں ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھی۔ پھر میں نے کمرے دیکھنے شروع کیے۔ بے حد خوبصورت کمرے تھے۔ آخر میں میری نظر ایک اسٹور روم پہ پڑی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک دم سے سرد ہوا کا جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا۔ ایک دم سے خوف نے مجھے آ گھیرا، کیونکہ اندر ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر اندر شاید کوئی لائٹ بھی نہیں لگی تھی۔ میں واپس گیا کچن میں۔ میں نے ایک جگہ لالٹین پڑی دیکھی تھی۔ اس لالٹین کو جلا کر میں ساتھ لایا تو اسٹور روم کا دروازہ ایک دم سے میرے منہ پہ ڈک سے بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ کانپے اور لالٹین میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر کر چکنا چور ہو گئی۔ میں نے اس اسٹور کو صبح دیکھنے کا فیصلہ کیا اور جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ صبح چونکہ اتوار تھا اور مجھے یونیورسٹی سے چھٹی تھی، اس لیے میں صبح صبح سارا گھر دیکھنے میں پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی دوبارہ اسٹوروں کے پاس گیا تو اس کا دروازہ جیسے جام ہو چکا تھا، مگر اب مجھے بھی ضد آ چکی تھی کہ میں یہ اسٹور دیکھ کر ہی رہوں گا، اس بات سے انجان کہ نہ جانے کیا کچھ اس اسٹور کے اندر میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے پیچکس اٹھایا اور لاک کھولنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا، مگر وہ جدید زمانے کے لاک نہیں تھے بلکہ قدیم زمانے کا ایسا لاک تھا جسے کھولنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام ٹھہرا۔ واپس آنے کے لیے مڑا تو ایک دم سے لڑکھڑا گیا۔ میں نے ہاتھ دیوار پر رکھے، سہارا لینا چاہا، جب ہی ایک دم سے وہاں سے دیوار کھسکی اور دروازہ کھل گیا۔ میں حیران پریشان دیکھ رہا تھا اپنے تجسس کے ہاتھوں میں تو اسٹور کے اندر چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اسٹور کے اندر گیا تو سامنے ہی روشن دان سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، جس سے کچھ منظر واضح ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ٹوٹا پھوٹا سامان بھرا تھا۔ تبھی میری نظر ایک چمکتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ اس قدر مٹی کے باوجود بھی وہ صندوق چمک رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی جانب بری طرح سے مائل کر رہا تھا، تو میں بھی اپنے قدم اٹھاتا اس کی جانب چل دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا، سامنے ایک بہت بڑی سی بھورے رنگ کی کتاب پڑی تھی۔ مجھے کتابیں پڑھنے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ تبھی میں نے وہ کتاب ایک سائڈ پر کیا، جانے بغیر کہ جس کتاب کو اس طرح فضول سمجھ کر سائڈ پر رکھ رہا ہوں وہ شاید میری زندگی بچا لیتی۔ میں اٹھا اور سامنے مضبوط الماری کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی ایک دم سے نہ جانے کہاں سے ہوا کا جھونکا آیا اور کتاب کھل گئی۔ میں حیرانی سے اس کتاب کے پاس گیا تو دیکھا وہ کوئی کتاب نہیں بلکہ ایک البم تھا۔ اس میں موجود تصاویر کچھ عجیب و غریب سی تھی، جن کے نیچے لکھی تحریر یقیناً میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر تصویریں کچھ دیکھنے میں معلوم ہوا کہ کسی بادشاہ کے زمانے کی تصاویر ہیں۔ اس میں سب سے منفرد ایک عورت تھی جو بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے وہ البم دیکھنے میں دلچسپی محسوس ہوئی تو میں اسے لیتا ہوا اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ جیسے جیسے میں تصویر آگے کر رہا تھا ویسے ویسے عورت بادشاہ سے دور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب بادشاہ کے نزدیک ایک مکمل سیاہ لباس میں عورت آ رہی تھی۔ ایک دم ایک ایسی تصویر میرے سامنے آ گئی کہ البم پورے کا پورا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ اس تصویر میں منفرد عورت غائب ہو چکی تھی، جبکہ اگلی تصویر میں وہ سیاہ لباس میں موجود عورت بادشاہ کا گلا کاٹ چکی تھی۔ بادشاہ بے سود زمین پر گرا پڑا تھا اور اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے البم گرنے کے بعد بیڈ کے نیچے گر پڑا۔ میں فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہوا، یہ جانے بغیر کہ بیڈ کے نیچے موجود البم کا ورق پلٹ چکا تھا اور اگلے ہی تصویر میں اس سے آخری تصویر میں موجود عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔
اگر میں اس عورت کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید میری زندگی اس قدر مشکل نہ بنتی، نہ ہی میں اس طرح موت کے منہ میں جاتا۔ تبھی مجھے باہر گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ یہ وال آج کے زمانے کی بیل سے قدری مختلف تھی۔ باہر ایک بڑا سا گھنٹا لگا تھا، جیسے اکثر مندروں میں لگایا تھا۔ کوئی اس گھنٹے کو زور زور سے بجا رہا تھا۔ شاید یہ اس زمانے کے بادشاہ کی آمد کے لیے لگایا جاتا تھا۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا باہر گیا۔ اس سے پہلے میں وہ دروازہ کھولتا، مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں ایک بار کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لوں کہ باہر کون موجود ہے۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو باہر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ایک دم سے میرے پورے وجود میں خوف سا سرایت کر گیا۔ تبھی ایک دم سے دوبارہ گھنٹی بجی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی بچہ شرارت کر رہا ہوگا، مگر اس قدر خوفناک جگہ پر کوئی بچہ کیوں آنا چاہے گا؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو ایک دم سے میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سامنے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر جھانکا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ بالآخر میں واپس آنے کے لیے پلٹا۔ تبھی میری نظر اپنے قدموں کے پاس لکھے لفظوں پر پڑ گئی، جس کے ساتھ ہی میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور میرے ماتھے سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ ان الفاظ کو پڑھ کر میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ بچی کہ میں اپنے قدم ہلا سکوں۔ سامنے ہی لکھا تھا، یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے تم اس کے ہاتھ لگ جاؤ۔ میں نے اس سب کو کسی کی شرارت قرار دیتے ہوئے خود کو تسلی دی، مگر دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرا سارا دن یوں ہی خوف کے درمیان ہی گزر گیا۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو میرا دل سہم جاتا۔ اگلے دن صبح اٹھ کر میں یونیورسٹی چلا گیا اور اس سارے معاملے کو بھول گیا۔ یونیورسٹی کی واپسی پر مجھے کچھ اور کرنے کو نہ ملا تو میں ایک بار پھر سے گھر کی چھان بین میں لگ گیا۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک دم سے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تبھی کمرے میں پڑا ہوا میرا فون بجنے لگا تو میں ہر چیز ترک کرتا ہوا اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ میرے گھر سے کال آ رہی تھی۔ بات کرتے کرتے کافی وقت بیت گیا تو میں بھی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے ارد گرد پائل کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران پریشانی سے ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ادھر ادھر جھانکا تو دیکھا کہ آواز باہر سے آ رہی ہے۔ میں آواز کا تعاقب کرتے ہوئے چلتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس دروازے کے سامنے جا پہنچا۔ میں نے ہمت جمع کرتے دروازہ کھولا تو کمرے میں اس قدر روشنی تھی کہ میری آنکھیں چنیا گئیں۔ اس قدر روشنی کے سامنے میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ چند ہی لمحے لگے مجھے اپنی حالت میں واپس آنے میں۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک بڑا سا بیڈ موجود تھا، جیسے وہ کسی ملکہ کا کمرہ ہو۔ ساتھ ہی سنگار میز تھا اور جس پر نظر پڑتے میرے چہرے پر حیرانگی کی تاثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ سامنے سنگار میز پر ایک دلہن بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس سے پوچھنے لگا، تم یہاں کیسے آئی ہو اور کون ہو تم؟ جبکہ وہ مجھے اپنے پیچھے موجود پا کر گھبرائی نہیں، بلکہ مکمل اطمینان سے وہ میری جانب پلٹی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کسی بھی معمولی انسان سے 10 گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ میری جانب چلتی ہوئی آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ تو میرے شوہر کا گھر ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے معلوم پڑا کہ وہ میری دوست کی بیوی ہے۔ ہمارے درمیان کچھ اس قدر خاص دوستی تو نہ تھی کہ مجھے بتاتا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ تبھی میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے بتانے لگا کہ میں تمہارے شوہر کا دوست ہوں اور یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی واپس پلٹی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میرا شوہر کب لوٹ کر آئے گا؟ میں نے اس سے بتایا کہ تمہارا شوہر مری گیا ہوا ہے، مہینے بعد لوٹے گا، تب تک اس نے اس گھر میں موجود رہنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ بے شک اپنے شوہر سے پوچھ لیجئے۔ مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئی بیٹھ گئی۔ میں واپس آنے کے لیے پلٹا تو اس نے مجھے روک لیا۔ میں نے اس سے وجہ دریافت کی تو مجھے کہنے لگی کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھ سے باتیں کرو۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی رہی۔ اس کے بتانے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا شوہر کہیں کا بادشاہ ہو۔ یقیناً اس قدر امیر تھا، بادشاہ ہی لگتا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اب آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں اور آپ کا شوہر 1 مہینے کے بعد ہی لوٹے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم روز میرے پاس آ سکتے ہو مجھ سے باتیں کرنے کے لیے؟ میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں، کسی کو اپنے دل کا حال سنا لوں گی۔ میں کچھ دیر تو کشمکش کا شکار ہوا کہ کہیں اس کے شوہر کا برا نہ لگ جائے، تو پھر وہ
میری کشمکش کو باندھتی ہوئی مجھے کہنے لگی، نہیں، میرے شوہر کو تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگے گا، اسی لیے تو اس نے تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے۔ میں بھی اس کی بات سن کر مان گیا، کیونکہ اکیلا انسان یقیناً بور ہو جاتا ہے۔ میں تو یونیورسٹی جا کر دوستوں سے مل لیتا تھا، مگر وہ تو سارا دن گھر میں رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو میں نے اتنے دن رہتے ہوئے یہاں کبھی گھر میں نہیں دیکھا، تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس گھر کا پچھلا حصہ استعمال کرتی ہوں، اس لیے تمہیں کبھی نظر نہیں آئی۔ میں بھی اس کی بات کا یقین کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب یونیورسٹی سے واپس آیا تو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنی دوست کی بیوی کے پاس بھی جانا چاہیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کس قدر مصیبت میں اپنے آپ کو گرا رہا ہوں۔ دوسرے کی ہمدردی تو ہمیں ہمیشہ ہی مروا دیتی ہے، اور یقیناً میری ہمدردی میرے ہی گلے پڑنے والی تھی۔ میں کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا تو کچھ دیر میں فریش ہوتا ہوا اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ پھر یہ میرا معمول ہی بنتا گیا کہ میں روزانہ یونیورسٹی سے آ کر اس کے پاس چلا جاتا۔ وہ گھنٹوں میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن جب وہ اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی، آج میں بھول چکا تھا تو میں من ہی من میں اپنی تسبیح کرنے لگا۔ ایک دم سے وہ چیختی ہوئی اپنی گردن تھام لی۔ میں ڈر کر اس کی جانب بڑھا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تو مجھے چیخ کر خاموش کروانے لگی۔ وہ مجھے ایک دم سے کہنے لگی، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، دفع ہو جاؤ۔ تو میں ڈر گیا۔ مجھے لگا کہ میری کسی بات کی وجہ سے وہ ہائپر ہو چکی ہے، مگر میں اصل وجہ نہیں جانتا تھا۔ اگر میں اصل وجہ جان جاتا تو یقیناً اپنی جان بچاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا۔ وہ مجھے کمرے سے نکل جانے کا کہہ رہی تھی، تو پھر میں بھی اس کی بات مانتا ہوا کمرے سے نکل گیا، نہ جانے بغیر کہ میرے جاتے ہی وہ اپنا روپ بدل چکی تھی۔ اگلے دن میں اس کے کمرے میں نہیں گیا۔ اب مجھے لگا کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گی، مگر اس رات پھر سے مجھے پائل کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ میں ایک دم سے ڈر کر بیٹھ گیا۔ پھر جیسے میرے حواس بحال ہوئے، مجھے یاد آیا کہ آواز اسی کمرے سے آ رہی ہوگی۔ میں اس کمرے میں گیا تو ایک جانب وہ چہرہ پلٹے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے بلایا تو اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں واپس آنے لگا تو وہ ناراضگی سے مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے، میں تمہارا انتظار کرتی رہ گئی۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ مجھے لگا یقیناً وہ مجھ سے پریشان ہو چکی ہوگی، مگر وہ تو کوئی اور ہی بات کر رہی تھی۔ چند لمحے میں اس کے پاس بیٹھا رہا، مگر مجھے نیند اس قدر آ رہی تھی کہ میں اس سے گزارش کرتا ہوا اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ یوں ہی اتوار آ گیا۔ اتوار کے دن میں نے اس سے کہا، آپ بھی میرے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے چلیں۔ میں اسے لیتا ہوا کمرے سے باہر آنے لگا تو اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر قدم بڑھاتی، ایک دم سے جیسے اسے کسی نے دھکا دیا اور وہ پیچھے کی جانب گر پڑی۔ میں گھبرا گیا اور اس کی جانب پلٹا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ آپ ٹھیک تو ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تبھی وہ مجھے بتانے لگی کہ وہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ میں حیرانگی سے اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس کمرے سے باہر کیوں نہیں جا سکتی، مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں اسی کمرے کے اندر ہی رہوں گی جب تک کہ میرا شوہر نہیں آ جاتا۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام ہو تو ادھر ہی آ کر بتا دینا، تم اکیلے ہی باہر گھومنے چلے جاؤ۔ مگر اسے اکیلا چھوڑ کر جانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ تبھی میں نے باہر سے کھانا آرڈر کر کے اس کے لیے کمرے میں ہی لے گیا۔ وہ میری بہت شکر گزار ہوئی۔ میں نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو کھانا جیسے اس کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ بری طرح سے الٹیاں کرنے لگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو الٹیاں پہ الٹیاں کرتی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ کبھی وہ مجھے خود بلاتی تھی تو کبھی خود جانے کا کہتی تھی۔ میں بھی کندھے اچکاتا ہوا وہاں سے اپنا کھانا لیتا باہر آ گیا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی میں کلاس کے دوران بیٹھا اسی کے متعلق سوچ رہا تھا، جب یہ ایک دم سے جو بات میرے دماغ میں آئی وہ مجھے چند لمحوں کے لیے ساکت کر گئی۔ میرے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ پروفیسر مجھے بلا رہے تھے، مگر میرا ذہن میں صرف اسی کی جانب اٹکا ہوا تھا۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اس سے اپنی موت کو خود کو دعوت دے چکا۔ مجھے ایک دم سے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ ایک انسان نہیں۔ اسی شک کو یقین میں بدلنے کے لیے میں نے اس دن اس کے کمرے میں گیا اور باریک بینی سے ہر شے کی تفتیش کرنے لگا۔ لمحہ با لمحہ میرا شک مزید پختہ ہو رہا تھا۔ میرے شک کی عمارت پر آخری اینٹ تو تب لگی جب میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس کی پشت پر موجود سنگار میز پر دیکھا تو صرف اس میں میرا ہی عکس نظر آ رہا تھا۔
میرے سامنے موجود لڑکی تو وہاں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا چہرہ ایک دم سے فک ہو گیا۔ وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کر رہی تھی، جبکہ میں وہاں سے جان چھڑواتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے دن میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہوا قرآن آیت کا ورد کرتا ہوا اس کے کمرے میں جانے لگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازہ مجھ سے کھل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولا تو سامنے کمرہ سارا اندھیرا میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوا، یہ سارا کمرہ تو ہر وقت روشنی سے جگمگاتا رہتا تھا، تو اس کمرے میں تو جیسے روشنیوں کا سیلاب آیا ہوتا تھا۔ آج اس کمرے کو یوں سنسان اور اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر میں حیران تھا۔ میں ادھر ادھر دیوار پر ہاتھ مارتا ہوا میں آگے جا رہا تھا، تبھی میرا ہاتھ کسی سخت چیز پر محسوس ہوا۔ میں نے اس چیز کو تھام کر نیچے کیا تو ایک دم سے کمرے میں زرد بتی جلنے لگی، مگر اگلا لمحہ بے حد وحشت ناک تھا۔ وہ کمرہ اندر سے یکساں بدل چکا تھا۔ اس کمرے میں جگہ جگہ کاٹ کباڑ پڑا تھا، بیڈ، کرسیوں، سنگھار میں ہر چیز پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں حیرانگی سے دیکھنے لگا، مجھے لگا کہ میں کسی غلط کمرے میں آ چکا ہوں، مگر تبھی میری نظر بیڈ کے پاس اس لڑکی پر پڑی۔ وہ یقیناً میرے قرآن آیت کی وجہ سے مجھ سے اس قدر دور کھڑی تھی۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب جا رہا تھا وہ ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے قریب جانے پر وہ قدم با قدم پیچھے بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں کے بیچ 7 قدموں کا فاصلہ رہ گیا، ایک دم سے اس کا روپ بدل گیا۔ وہ جو خوبصورتی کا پیکر ہوا کرتی تھی، اس وقت اس کی شکل و صورت اس قدر ہیبت ناک ہو چکی تھی کہ دیکھنے والے کا دل ہی پھٹ جائے۔ سرخ و سفید ہاتھ اس وقت سیاہ جھلسے ہوئے تھے، اس کے پاؤں مڑ کر الٹے ہو چکے تھے، جبکہ وہ زمین سے 1 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہی تھی۔ ہوا کے دوش سے اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی موت بے حد نزدیک محسوس ہوئی۔ میں بھاگنے کے لیے پیچھے مڑا تو ایک دم سے میرا پاؤں مڑنے سے میں نیچے گر پڑا۔ وہ میرے نزدیک ہی آ رہی تھی تو میں بھی کھسکتا ہوا پیچھے کی جانب جانے لگا، مگر وہ اتنی ہی تیزی سے میرے قریب آ رہی تھی۔ ایک دم سے میرا ہاتھ نیچے گری ہوئی پانی کی بوتل پر گیا تو میں نے وہ اٹھا کر اس کی جانب پھینکا تو اس کی وہ آر پار ہو گیا اور اس دیوار سے جا ٹکرایا۔ یقیناً اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ایک ہوا کا جھونکا ہی تھا۔ اسے وہاں سے غائب دیکھ کر میں نے شکر کا سانس لیا اور بھاگنے کے لیے پلٹا تو سامنے ہی وہ اپنے ہاتھ میری جانب بڑھائے کھڑی تھی۔ ایک دم سے میرے منہ سے ہیبت ناک چیخ برآمد ہوئی اور میں پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہ لمحہ بہ لمحہ میرے نزدیک آتی گئی کہ ایک دم سے پیچھے دیوار آ گئی۔ میں نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے اس سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ میرے نزدیک آئی، ایک دم سے میں نے اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئی نیچے بیٹھی چلی گئی۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر میں باہر بھاگنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے میری ٹانگ پکڑ لی اس نے اور میں ساتھ ہی منہ کے بل گر پڑا۔ چونکہ میں بھاگتے وقت تلاوت روک چکا تھا، اس لیے وہ دوبارہ سے طاقت میں آ گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے بلند آواز میں تلاوت شروع کر دی تو اس کے وجود سے جیسے کیڑے مکوڑے نکلنے لگے۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام رہی تھی، جس کا گوشت لمحہ بہ لمحہ نیچے سرک کر گر رہا تھا۔ میں یوں ہی تلاوت کرتا کرتا اٹھا اور ایک دم سے دروازے کی جانب آ گیا۔ اس نے میرا پیچھا کرنا چاہا۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ کھولا، مگر دروازہ ایک بار پھر سے جام ہو چکا تھا۔ میں اپنی مکمل کوشش کر رہا تھا کہ دروازہ کھل جائے۔ ادھر سے وہ بھی کھسکتی ہی میرے نزدیک آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں آج اس کے ہاتھ لگ گیا تو میری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ تبھی اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ میں ایک دم سے دروازے کے پار نکل کر پوری قوت سے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے کو باہر سے تھامے کھڑا تھا، جبکہ وہ اندر سے دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میرے دماغ میں وہ بات یاد آئی کہ وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میں نے سامنے پڑا ہوا میز اٹھایا اور اس دروازے کے آگے لگا دیا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل سکے۔ میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور اپنی اشیاء اکٹھی کرنے لگا۔ سارا سامان اکٹھا کرتے کرتے کہیں وہ باہر ہی نہ آ جائے، تبھی میرا پاؤں مڑا اور میں نیچے گر پڑا۔ میں نے جیسے ہی اس چیز کو دیکھا جس سے اٹک کر میں نیچے گرا تھا تو وہی ایلبم تھی۔ ایلبم اس وقت کھلی پڑی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو سامنے ہی وہ تصویر کھلی ہوئی تھی جس میں بادشاہ کا سر کٹا ہوا تھا اور بادشاہ کے سر پر موجود سیاہ لباس میں عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ وہی عورت تھی جس کے پاس میں نہ جانے کتنے دن جاتا رہا۔ مجھے ایک دم سے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔
یقیناً اسے بادشاہ کی موت کے بعد اس کمرے میں بند کر دیا گیا ہوگا، مگر وہ اپنی رہائی کے انتظار میں تھی۔ شاید وہ میری مدد سے رہائی حاصل کر بھی لیتی، مگر مجھے عین وقت پر اس کی سچائی معلوم ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جلدی یا دیر سے اس کمرے سے باہر تو نکل آئے گی۔ میں بھاگتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے کی جانب گیا۔ میں نے جیسے ہی اندرونی گیٹ کا دروازہ کھولا، باہر نکل کر دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس شیر کی آنکھیں پلٹی ہوئی تھیں، مگر اس سب پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے بیرونی دروازہ بند کیا اور چند قرآنی آیت پڑھ کر اس دروازے پر پھونکا تاکہ وہ چڑیل وہاں سے باہر نہ آ سکے۔ میں وہاں سے اس قدر خوفزدہ ہو کر نکلا تھا کہ میں وہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا بس میں بیٹھا اور اپنے گاؤں میں جا پہنچا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں کبھی بھی اس حویلی میں واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کبھی اس راہ کا مسافر بنوں گا۔ اس دن کے بعد سے نہ میرا کبھی اس دوست سے رابطہ ہوا اور نہ ہی میں نے اس چڑیل کو کبھی دوبارہ دیکھا۔ شاید وہ اس دن مر چکی تھی یا شاید وہ وہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔